رحیم یار خان میں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب میں نے بطور وائس چانسلر چارج سنبھالا تھا تو 3 بڑے کیمپسز بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان میں طلباء و طالبات کی تعداد 13,500 تھی۔ اس وقت یونیورسٹی میں تقریباً 60,000 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، جو 4 گنا سے زائد ہے۔ یونیورسٹی میں 6 فیکلٹی اور 12 شعبہ جات قائم تھے۔ اس وقت 15 فیکلٹیوں کے ساتھ 132 شعبہ جات میں 350 سے زائد پروگراموں میں داخلے جاری ہیں۔ اس دوران ہم نے 2 نئے کیمپسز بھی قائم کیے ہیں، جن میں احمد پور شرقیہ اور لیاقت پور کے کیمپسز شامل ہیں، جن کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے میلسی میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے کیمپس کا اعلان کیا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا، اس سے فارمر کی بھی انکم بڑھتی ہے اور پاکستان کا جو بڑھتا ہوا سویابین کا امپورٹ ہے جو $2 ارب تک جا چکا ہے، وہ بجائے امپورٹ بل میں جائے وہ لوکل فارمرز کو $2 بلین کی اضافی رقم مل سکتی ہے۔ تو یہ بھی پلان ہم نے میچور کیا۔ پچھلے 4 سال میں یہ تحقیق جاری تھی، چائنا سے ٹیکنالوجی حاصل کی گئی تھی اور اس کو پاکستان کے لیے پرفیکٹ کیا گیا اور اب یہ رول آؤٹ ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ ہماری یونیورسٹی حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہی ہے جہاں بارش برسانے کے عمل کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جو قدرتی طور پہ بارش ہوتی ہے، بہت سارے بادل اوپر سے گزر جاتے ہیں چولستان کے اوپر سے، تو اگر ان کو برسا دیا جائے تو پھر تقریباً 70 ملین ایکڑ رقبہ مزید چولستان میں جو موجود ہے وہ زیر کاشت لایا جا سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، جب میں یہاں پہ بھی تھا رحیم یار خان میں، تب بھی ہم نے اس پر کام شروع کیا تھا کہ یہ علاقہ پہلے صحرا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہاں سے ہاکڑا دریا گزرتا تھا اور جو بر صغیر میں انسانی تہذیب جو موہنجو دڑو ہڑپا سے پرانی 7 سے 8 ہزار سال پرانی ہاکڑا دریا کی تہذیب ہے، جس میں رحیم یار خان اور اس کے گرد و نواح میں اس پورے علاقے میں 400 کے قریب سائٹس ہیں۔ لیاقت پور کے قریب ایک بہت بڑی سائٹ ہے گویری والا۔ تو ان آثار قدیمہ کی ایکسکیویشن کا بھی ہمیں لائسنس ملا اور ہماری ٹیموں نے اس سال کام کرنا شروع کیا اور ہم چولستان ہیریٹیج میوزیم بنا رہے ہیں، جس میں یہ جتنے آثار قدیمہ دریافت ہو رہے ہیں وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور ایک جو تہذیب جس کے بارے میں ابھی تک بہت کم معلومات ہیں وہ معلوم ہو رہی۔ تو جو ایک خاص بات ہے کہ یہ ہمیشہ صحرا نہیں تھا اور اس کا مقدر یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ صحرا رہے گا، بلکہ اگر ہم وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تو یہ خطہ جو ہے یہ مزید خوشحال ہوگا اور پاکستان کی اکانومی میں بھی 3 سے 4% کی اس میں گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرے گا GDP میں۔ تو اوورآل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تحقیق کے شعبے میں درجہ بندی میں، عالمی درجہ بندی میں اپنے جو کمیونٹی اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم کی اپرچونٹیز دینے میں، اس میں ایک اور پروگرام مینشن کروں گا جو نرسنگ کا پروگرام ہے۔ اس وقت پاکستان میں 2 لاکھ رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں، جبکہ صرف 90,000 رجسٹرڈ نرسز ہیں۔ ہر ایک ڈاکٹر جو پریکٹس کرتا ہو اس کے اگینسٹ 5 نرسز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک اچھا صحت کا نظام چلانے کے لیے۔ ہمارے پاس آدھی نرسز ہیں، یعنی ہمیں ملک میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ یا 1 ملین نرسز کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ہر جگہ نرسز جو ہیں وہ شدید ترین ڈیمانڈ میں ہیں اور ان کو ڈاکٹروں سے بھی زیادہ فی گھنٹہ تنخواہ یا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ تھا کہ جو نرسنگ ہے دنیا میں اب وہ ایک 4 ایئر ڈگری پروگرام کے ذریعے صرف نرسز کو ریکگنائز کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 3 ایئر ڈپلومہ چل رہا تھا۔ وہ بھی جو ہے میڈیکل کالجز میں نرسز کو ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن میں گیٹو انوائرمنٹ میں ٹرین کیا جاتا تھا، جس سے ان کی مینیجریل سکلز نہیں ڈیولپ ہوتی تھی۔ جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو وارڈ ہے، جو ہسپتال ہے، اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر صرف پرسکرائب کرتا ہے اور اصل میں سارا آپریشن جو ہے وہ نرس نے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ہم نے ایک بہت اچھا نرسنگ کالج قائم کیا، جس کو نرسنگ کاؤنسل نے نہ صرف پہلی دفعہ میں ہمیشہ صرف وہ 50 سیٹیں دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں 75 سیٹیں پر انٹیک الاؤ کی، اور پھر اس وقت تقریباً 1 درجن سے زائد نرسنگ کاؤنسل کی ہدایت پر 1 درجن سے زائد
نرسنگ کالجز ہمارے سے ایفیلیٹ ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً ہر سال 500 سے زائد نرسز پروڈیوس کی جائیں گی، اور ہم اپنے جو سب کیمپسز ہیں جلد ہی رحیم یار خان اور بہاول نگر، اور پھر جو ہمارے اپ کمنگ کیمپسز ہیں احمد پور ایسٹ اور لیاقت پور، ان میں نرسنگ کالجز قائم کریں گے، جس سے اس خطے میں دونوں مرد نرسز اور فیمیل اور میل نرسز دونوں کے لیے بہت ہی اچھے روزگار کے مواقع ملیں گے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی جاب، اور ہمارے اپنے علاقے کا جو صحت کی ڈیلیوری کا معیار ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں اور ہیلتھ یونٹس میں، وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان بشارت علی ہندل نے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں موصل تعلیم قرار دیا، اور کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں وکلاء کے بچوں کے لیے نوکریوں اور 50% رعایت پر تعلیم کا خصوصی کوٹا مقرر کیا جائے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اب یونیورسٹی کمرشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور اپنے اخراجات آپ اٹھا رہی ہے، تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اس سے بھی بہتر یہ سرپلس میں جائے یونیورسٹی، تاکہ اس کی مزید ایکسٹینشن میں آپ کو مدد مل سکے۔ لیکن ہم پھر وہی بات کہ ہمارے وکلاء کا رزق جو ہے وہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ ہم جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی دانہ دنکا اکٹھا کر کے واپس جا پائیں گے یا نہیں۔ بعض اوقات مل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ملتا، تو اس کے لیے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ لائر پیپل جو ہیں، لائرز کے بچے جو ہیں، ان کے لیے کم از کم 50% آف جو ہے وہ یونیورسٹی میں ضرور ہے۔ یہ 2 بیسک مطالبے ہوں گے، انشاءاللہ یہ آپ منظور فرمائیں گے، وہ باقاعدہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا وہاں پہ یونیورسٹی میں، آپ کے آفس میں، اس کو باقاعدہ کوئی عملی جامہ پہنا کے پھر آپ کو یہاں پہ انوائٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ مزید زیادہ پراؤڈلی یہاں پہ آ کے وہ کھڑے ہو کے اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لا فیکلٹی میں ہمارے ایک ایشو ہے۔ ایشو کیا ہے؟ وہ ایک ترقی کا باعث ہی بنے گا یونیورسٹی کا۔ میں مشکور ہوں فیاض حنیف رائی صاحب کا کہ انہوں نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ LLM کے داخلوں کے لیے باقاعدہ درخواستیں کال کی گئیں، ٹیسٹ ہوئے، انٹرویوز لیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی HEC کی جو شرائط ہیں وہ پھر اس کے لیے لا فیکلٹی کے لیے PhD ٹیچرز درکار ہیں، تو اس کے لیے اس وجہ سے شاید آج تک LLM کلاسز نہیں سٹارٹ ہو سکیں، یا واٹ ایور دا ریزن از، بٹ آئی ریکویسٹ یو کہ آپ جو PhD ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انہیں ہائر کریں، اور LLM کلاسز جس کے لیے ہمارے بچوں کو لاہور یا کراچی یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے، تو اتنی بڑی جو یونیورسٹی ہمارا اثاثہ ہے ہمارے وسیب کا، ہماری ریاست بہاولپور کا، جو انشاءاللہ کل کو میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ بہاولپور صوبہ بحال ہو، باقی جو جس طرح سب دوستوں کی رائے ہو، تو یہ اس فیوچر میں جنوبی پنجاب بنتا ہے یا بہاولپور صوبہ بنتا ہے، بنے گا ضرور، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا حق ہے، تو وہ اس میں یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ کیونکہ اب جب ڈاکٹر صاحب آپ نے گریجویشن کی ہوگی تو وہ دور تھا جب میں بھی اسی دور میں تقریباً لگ بھگ میں نے بھی گریجویشن کی ہوگی، تو اس وقت گریجویشن ایک بہت بڑی ڈگری ہوتی تھی۔ سوسائٹی میں کوئی بھی جاب حاصل کرنے کے لیے گریجویٹ واز سفیشینٹ۔ آفٹر ورڈز ایک ٹائم آ گیا کہ ماسٹرز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا تھا، ماسٹرز کے بغیر گزارا نہیں تھا، بٹ ناؤ دا ٹائم از کہ یو ہیو ٹو بی اسپیشلائز آف دی فیکلٹی، دا فیلڈ یو آر ان، پھر آپ کو سوسائٹی میں ایک قابل عزت نگاہ کے ساتھ یا قابل عزت روزگار جو ہے وہ میسر آتا ہے، وہ چاہے لا فیکلٹی ہو، چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے انجینئرز ہوں، جو بھی ہوں، وہ اسپیشلائزیشن کی طرف اب جو ایجوکیشن جا چکی ہے، تو اس کے لیے 1 سٹیپ جو ہے یہ فردر ہوگا LLM کا جو اجرا کرنا، LLM کی تعلیم کا آغاز کرنا اسلامیہ کالج میں۔ ونس اگین آئی ایم رائٹ فرام دا کور آف مائی ہارٹ آئی ایم تھینکفل ٹو یو ڈاکٹر صاحب اینڈ all of your team to coming over here to congratulate us. Thank you very much. جبکہ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے معروف قانون دان میاں منور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا، آج کے جو VC صاحب نے جو ماشاءاللہ جو اپنے تعلیم کے حوالے سے اور اپنی جامعہ اسلامیہ یعنی کہ یونیورسٹی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، ماشاءاللہ اس میں بڑا دل خوش ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آئندہ نسلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی جدوجہد ہیں جو قابل تعریف ہیں،
اصل میں دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی آنے والی نسلوں کو پروموٹ کرتی ہے اور اس کو عصری تعلیم اور جدید فنی تعلیم سے بہرہوند کرتی ہے۔ اس حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو قرآن پاک کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے بھرپور یعنی کہ نا ان کو روشناس کروائیں اور ان پر عمل کرنے کی جو ہے نا ان کو تربیت دیں اور مواقع فراہم کریں اسلامی تعلیمات کی۔ اس میں جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کو بھی اقدامات کرنے چاہیے، اور اس میں پوری قوم جو ہے نا وہ افسردہ ہے۔ یہ جہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں نا وہاں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور یہ فرقہ واریت جو ہے اچھی نہیں ہے۔ اس کو ہمارے ملک میں یعنی کہ نا پہلے بھی کافی اقدامات ہو چکے ہیں، اب بھی اس کو نا ختم ہونا چاہیے، اور ہماری قوم کو بھی ہم کو بھی اپنا بھرپور کردار جو ہے نا ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو وی سی صاحب نے جو بات کی ہے سیڈ کے حوالے سے، اس میں جو میری تو یہ رائے ہے کہ جو سیڈز کے حوالے سے اور بریڈر سورس کے حوالے سے جو سیڈ ہے نا وہ ڈائریکٹ زمینداروں کو پروموٹ کیے جائیں، نہ کہ ان کو تجارت کا ذریعہ بنایا جائے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے سائنسدان جو ہیں جدید بیج جو ہیں، کیونکہ کاٹن جو ہے نا بہت بڑا ذریعہ مبادلہ ہے، اس سے ہماری معیشت جو ہے نا مضبوط ہوگی۔ اور خاص طور پر کاٹن زون میں جو گنے کی کاشت ہو رہی ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو بھی کسی حد تک اس کو بھی کاٹن زون میں جو ہے نا دوسری فصلوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ اس سے کاٹن پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پیسٹ جو ہے نا بہت زیادہ آتا ہے۔ کیمرہ مین فیصل طالب کے ساتھ محمد اجمل کھوکھر، خبر آج نیوز، رحیم یار خان۔